आने खसूसी खतीबुल असर मुफ्ती मोहम्मद अंसर कादरी साहिब एक दावत से पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। अब वो अपने नूरानी ईमानी हक़ानी बयान से जो है हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। यानी वो कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि मेरे तारुफ से ही आपको उनका पता चलेगा, वो अपना तारुफ खुद हैं, उनके बयान से ही उनका तारुफ होगा। इसलिए कि मुश्कानेस अतार बबूयत मुश्कानस के खुद बबूयत, मुश्क वो होती है जो अपनी खुशबू से पहचानी जाती है। मुश्क वो नहीं होती जिसका तारुफ जो है ना वो इतर फरोश इतर बेचने वाला करवाता है। तो लिहाजा ये अपना तारुफ इनके बयान से खुद करवाएंगे। तो उनकी आमद से पहले जो है आप चंद नारा है मस्ताना जो है वो बुलंद कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। एक नारा लगाना है, हम चिश्तियों का मखसूस नारा है, उसका आपने जवाब देना है हक फरीद या फरीद। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। क़ाल तबारक व तआला अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार तकरीब हुज़ूर सय्यदुल असियाद फ़र्दुल अफ़राद महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी मरकज़ दायरा कुतुबियत मस्दर फैज़ान वलायत मज़हर शान रसालत हुज़ूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी
الحسن والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سے اور آپ کی یاد سے وابستہ ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. آج کی اس تقریب سعید کی صدارت مرد درویش اور مرد خود آگاہ کشتہ عشق مصطفیٰ پرمردہ آغوش ولایت محترم المقام حضرت صاحبزادہ محمد شعبان فرید صاحب کلیامی چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ کلیام شریف فرما رہے ہیں. خصوصی خطاب خطیب الاسلام مشہور زمانہ عالم دین ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق احمد صاحب چشتی نظامی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ فرما چکے ہیں. آپ کی مسجد کے اور علاقے کے خطبہ جلوہ فرما ہیں اور ہمارے انتہائی مکرم و محترم دوست اور ساتھی حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے. روح رواں کشتہ عشق مصطفیٰ اور کشتہ عشق پیر و مرشد محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد تنویر صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ہیں. وقت کی نزاکت جو مضمون میرے ذمہ لگایا گیا ہے اور ساتھ سمندر کوزے میں بند کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، کچھ عجیب و غریب قسم کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ آج کی یہ پروقار تقریب میں دور دراز سے افراد میں دیکھ رہا ہوں کہ تشریف فرمائے. حالات کی وجہ سے انتظامی امور کے افراد نظام الاوقات کو ترتیب دینے میں جو ہے وہ بڑی عمدگی سے اس کو سلجھا لیتے ہیں، مگر نہ مختصر سے وقت میں یہ جو تذکرہ ہے کسی کے بس کی بات نہیں. حافظ صاحب نے بڑا عمدہ نبھایا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مقدس اور بابرکت مہینہ بھی ہے. مشہور اور معروف روایات کے مطابق اسی مبارک اور مقدس مہینے کی 27ویں شب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شرف سے بہربر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر ایسا کرم ہے کہ جو پوری کائنات میں
آپ کے سوا کسی اور ہستی کا مقدر نہیں بن سکتا، اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے بلا حجاب رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے، سبحان اللہ۔ اور وہ مضمون بھی ہمارا دامن کھینچتا ہے کہ ادھر بھی گفتگو ضرور ہونی چاہیے، لیکن جو مضمون ہے اس پر میری گزارشات ہوں گی اور بعد میں ایک دو حدیثیں اس مضمون پر بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمان کے اکثر علماء اور مشائخ کے نظریات کے مطابق مرتبہ قطبیت کبریٰ پر فائز کیے گئے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جو آپ نے فتاوی رضویہ میں حضرت ملا علی قاری کے حوالے سے درج کیا ہے کہ پوری امت محمدیہ میں قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر صرف 3 ہستیاں فائز ہوئی۔ توجہ فرمائیں گے، میں تنزلیہ خطیب ہوں نہیں جو آپ کو ادھر کھینچ لوں گا اپنی طرف، اور وقت بھی اتنا ہمارے پاس ہے نہیں کہ میں بہت لمبا خطاب کر کے آپ کا دل مول لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا میری حمایت فرمائیں گے۔ سریلا اور دلچسپ اور میٹھا خطاب آپ سن چکے ہیں، تو فقیر ایک دو باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے مطابق جو آپ نے خود بھی درج کیا ہے اور پھر اپنے فتاویٰ میں حضرت دے کے کتاب کو درج کر کے لکھا ہے کہ امت محمدیہ میں قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر صرف 3 ہستیاں فائز ہوئی۔ ان کے الفاظ ہیں قال الحسن بن علی هو القطب الاکبر وسیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ هو القطب الاوسط والمہدی خاتمۃ الاقطاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی ہستی جو صحابہ کرام کے دور کے بعد قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئی ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے فرد کامل جو اس مرتبے پر فائز ہوئے ہیں وہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی، اور کہتے تیسری ہستی جو اس مرتبے پر فائز ہوئی جن کو خاتمۃ الاقطاب کہا جاتا ہے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 ہستیاں ہیں جو قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت اور ملا علی قاری کے نظریے کے مطابق تیسرا کوئی بندہ قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر، چوتھا کوئی بندہ فائز نہیں۔ اور اس کی ایک لطیف بات بھی اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن کو خود حسن اور حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی یہ بھی حضرت امام حسن کی نسل سے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت امام حسنی کی نسل سے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گل کبا، راقب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، حضرت امام علی مقام، عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور جتنے ائمہ اہل بیت آئے ہیں سارے ان کی نسل سے آئے۔ حضرت امام زین العابدین ان کے لخت جگر ان کے بیٹے ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کے پوتے ہیں، پھر انہی سے حضرت امام جعفر الصادق، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، پھر امام رضا ہیں، پھر امام نقی ہیں، پھر امام تقی ہیں، پھر امام حسن عسکری ہیں۔ توجہ ہے نا میری بات؟ آپ دور دور بیٹھے ہیں، میں بھی کچھ تھوڑا سا دوری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر
حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وقت آپ کو معلوم ہے کہ جتنا ہے تھوڑا ہم کچھ گزارشات تو ضرور ہی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ بار بار یہ کہنے کی ضرورت پڑے کہ ذرا توجہ فرماؤ، ذرا میری طرف دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ ذرا آپ میری رعایت کریں اور میری گزارشات پر ذرا کان لگائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ائمہ اہل بیت میں ساری ہستیاں حضرت امام حسین کی نسل سے آتی ہیں، اور وہ امام برحق، وہ اہل سنت کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے نام لیا، مجمع میں نعرہ لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت باجزید بستامی نے انہی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ اور مشہور روایت کے مطابق تو سلسلہ نقشبندیہ انہی کے فیض سے چلا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت جو اعلیٰ حضرت کے ہاں پائی جاتی ہے، سلسلہ قادریہ بھی انہی کے فیض سے چلا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت جو مشہور اعلیٰ حضرت کے ہاں سے ہے، ایک تو دوسری ہے نا جس میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سری سختی، پھر حضرت خواجہ معروف کرخی، پھر حضرت داؤد طائی، پھر حضرت حبیب عجمی، پھر حضرت خواجہ حسن بصری، اور پھر حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دو واسطہ ہے۔ تو یہ ائمہ اہل بیت یہ اہل سنت کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کے سر ان کے سامنے جو ہیں تعظیم کی وجہ سے جھکے۔ لیکن اب کیا وجہ ہے کہ یہ قطبیت کبریٰ جو ہے یہ ساری ہستیوں کے ہاں آ گئی۔ کیا بات، کیا بات۔ میں نے حوالہ بھی پیش کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ملا علی قاری کا یہ حوالہ دیا ہے۔ معلوم ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ وہ بھی ہے، اور انہوں نے پہلے کسی اور بزرگ کا حوالہ دے کے لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطبیت کبریٰ ان کے اور ان کے خاندان کے درمیان کیوں رہی؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت سے دستبردار ہو کر جو امت محمدیہ کے لیے قربانی پیش کی، حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانا ہے، رب ذوالجلال اس پہ راضی اتنا ہوا ہے، فرمایا یا قطبیت کبریٰ یا تیرے پاس رہے گی یا تیری نسل کی۔ کیا بات، لگا سکتے ہیں جن کی قربانی دینے سے رب اتنا راضی ہو جائے، قربانی دینے سے رب اتنا راضی ہو گیا ہے، اب اس کا مرتبہ کیا ہے جس کے حق میں قربانی دی گئی؟ علماء نے اگر توجہ نہ فرمائی تو یہ سیدھا سیدھا ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک پھر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امامت کبریٰ ہے، جو اولیاء کے سرداری کا مسئلہ ہے، اس پر قریب قریب جمہور تمام علماء اور مشائخ نے آپ کو اپنا امام اور اپنا سردار تسلیم کیا۔ یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اخبار الاخیار میں یہ بات فرمائی ہے، کہتے ہیں پوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کہنا ہے، کہتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی ولیوں میں ایسا اونچا درجہ رکھتے ہیں جیسے نبیوں اور رسولوں کے درمیان ہمارے آقا محمد عربی، یہ ان کا مرتبہ۔ اور یہی کلام کی چیزیں ملتا جلتا کلام ہے حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے اکثر افراد میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ آستانہ عالیہ نیاریہ شریف کا بہت فیض ہے، آستانہ عالیہ شہد پشارپور شریف کے حضرات بہت سے تشریف فرما ہے، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ سے بہت سے حضرات تشریف فرما ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سلاسل اگرچہ نام جدا جدا پاتے، کوئی چشتی ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی جو ہے وہ قادری ہے، تو یہ نام اگرچہ جدا جدا ہے لیکن فیض سب کا گنبد خضرا کی سبحان اللہ۔ الگ الگ سمجھنا یہ بہت بڑی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ حضرت عبد الرحمن جامی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بہت اونچے درجے پر فائل، وہ اولیاء نے بھی اپنا امام مانا ہے،
علماء نے بھی اپنے سر کا تاج تسلیم کیا ہے، جن کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر علماء جو ہے وہ اونچے اونچے مرتبے پر پائے گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو فرماتے وصف تو چے گویم شاہ غوث ثقلینہ محبوب نبی ابن حسن آل حسین سر قدمت جملہ نہادم بگفتن تاللہ لقد آثر۔ میں کون؟ عبد الرحمن جامی فرماتے کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں تیری تعریف کرنے والا، نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ میرا وہ انداز ہے، نہ میرا وہ تخیل ہے، نہ میری وہ اڑان ہے، جبکہ تیرا مرتبہ یہ ہے کہ آپ رب کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، آپ امام حسن کے بیٹے ہیں حسین کی نسل، اور ساتھ کہتے سر بقدمت جملہ نہادم بگفتن، زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر تیرے قدموں میں ڈال دیے اور زبان سے نعرہ لگایا ہے تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، اللہ کی قسم یہ فضیلت یہ مرتبہ ہمارے اوپر تجھے رب نے عطا فرمایا، شان اونچا ہے، یہ حضرت عبدالرحمن جامی کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے عبدالرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن ایک اور ہستی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین، خواجہ اجمیر 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا، جن کے دربار در بار کوہر پار پر حضرت بختیار کاکی جیسے ماں کے پیٹ سے آدھا قرآن زبانی کر کے آنے والے سبحان اللہ کے دروازے پر فرید الدین گنج شکر جیسا شہباز کھڑا ہاتھ باندھے دکھائی دے رہا ہے، جس کے ماننے والوں میں نظام الدین محبوب الہی بخاری بن کے کھڑا دکھائی دے رہا ہے، جس کے ماننے والوں میں علی احمد صابر کلیری جیسی ہستی دکھائی دے رہی ہے، جس کا سرزمین ہندوستان کے اندر سورج ایسا چڑھا ہے کہ اب وہ سورج قیامت تک ڈوبنے والا سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب غوث اعظم، اور پھر آپ کو معلوم ہے خواجہ اجمیری کا جو مرتبہ ہے، جو ان کا انداز ہے، وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے، جن کے ہاں مریدی پیری کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں میری نظر میں کوئی مرید اس وقت تک سچا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ 20 سال تک اس کا نامہ اعمال گناہوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔ غور فرمائیں گے آپ، یہ خواجہ اجمیر کا نظریہ، کوئی مرید اس وقت تک سچا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ 20 برس تک اس کا نامہ اعمال گناہوں سے محفوظ نہ ہو۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ پیری مریدی کی دکانیں کھولنے والے، پیری مریدی کے جھوٹے دندے کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، ٹی وی پہ بیٹھ کے طویل تاگے کی مد کے اندر لوگوں کی دنیا تباہ کرنے والے، ہم کو بتائیں کہ کیا پیری مریدی وہ سچی ہے جو خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں؟ حضرت خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سچا مرید وہ ہے، سچا مرید وہ ہے جس کے نام اعمال 20 سال تک گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ پیچھے بیٹھنے والوں سے بھی میں سبحان اللہ سننا کے زمانے کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس پیری مریدی کے قائل نہیں جو لوگوں کو 4 بندے ساتھ لے کر اپنی دکانیں چمکاتے ہیں اور اپنا نام اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس خواجہ اجمیر کے چاہنے والے ہیں، اس غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے چاہنے والے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ پیری مریدی اصل میں یہ ہے کہ بندے کا ٹوٹا رشتہ رب سے مارا ہے، سبحان اللہ، سوئے ہوئے مقدر کو جگا کے رکھا، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ کھڑا، ہر ایک بندے کو بارگاہ رسالت کا مقرر کر دیا۔ یہ پیری مریدی ہے، اور 20 سال تک جس کا نام ہے اعمال۔ میں ادھر آپ سے بھی جوش و خروش سننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں وقت آپ کا زیادہ لینے کا ارادہ کوئی نہیں رکھتا، لیکن یہ بات جو چھیڑی ہے نا آپ نے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون اور عنوان، اور پھر لوگوں کا ایک ہجوم، اور پھر ہم جیسے فقیروں کو جن کو بولنے کا سیدھا سلیقہ بھی نہیں آتا، ان کو بلا کے یہ مضمون دینا اور وقت تھوڑا سا رکھ دینا، جو کہتے ہیں نقاب رخ اٹھا دی تو یہ قید بھی لگا دی،
نقاب رخ اٹھا دی تو یہ قید بھی لگا دی. کہتے اٹھے ہر نگاہ لیکن کوئی بام تک نہ پہنچے. عزیزان گرامی قدر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, اب ہمارے ہاں یہ سننے کے اہل سنت کے ہاں یہ پیری مریدی لوگوں کو یہ طویز گھنڈے اور داغے کرنے کا نام نہیں ہے. پیری مریدی سچی یہ ہے جو خواجہ اجمیر بتا کے گیا. 20 سال تک جس کا نام اعمال گناہوں سے محفوظ ہو جائے وہ سچا مرید ہے. ہم عرض کرنا چاہتے سچا مرید وہ ہے جو 20 سال تک گناہوں سے بچ جائے. اچھا اب اگر آپ اشارہ کریں گے نا, یوں کا اشارہ کریں گے تو بندے آئے اتنی دور سے, ہم تو آئے ہیں بس ہمارا کام تو آنا ہی تھا. آگے میزبانوں کا کام ہوتا ہے. ابھی ایک حضرت نے وہ وصل پڑی شادی شرادی کی, مجھے بھی ایک یاد آ کہتے ہیں نا جو مشکان است کہ خود بگویت نہ کہ اتار بگویت. کستوری بولی بھائی جو بیچنے والا بتائے بھائی یہ پڑی ہے, کہتے جہاں پڑھی وہ خود ہی بتاتی رہتی میں ہوں. تو شادی شرادی کا ایک اور جملہ ہے, یہ گلستان میں ہے جو پڑھا گیا ہے, تو یہ میں پڑھنے لگا گلستان سے. وہ کہتے ہیں آمدن با ارادت رفتن با اجازت. ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں بھائی آبید اپنی مرضی نہ جائے گا کارا لے. سلطان العارفین سلطان باہو کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں تاڑی مار اڑان باہو یقین اٹھن آرے یہاں پہ ہی اٹھن آرے. آپ کو کمانے کی ضرورت کوئی نہیں, افریلے ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. وہاں گئے بس آدمی ہوگی. یہ گفتگو تو جو مضمون ہے یہ میں بیان اگر آپ کی خدمت عالیہ میں کروں, حضرت نے خصوصی طور پر یہ پروگرام رکھا اور پھر فرمایا بھائی یہ مضمون اس مہینے میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ غوث اعظم سے ہمارا پیار ظاہر ہو جائے. تو تھوڑا سا وقت تو ہمیں دے گے نا, 2-4 باتیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے, میں یہ بات اب چھوڑتا میں نہیں ہوں. اچھا وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ سمجھ آ گیا مطلب کیا ہے. اچھا بات میں جاری رکھوں گا لیکن ذرا بندے بھی ساتھ ملاؤں نا, تو میں ساتھ ملاؤں گا. یا رسول اللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بہت جلدی میں ہوتا ہے, جب وہ کبھی اٹھ کے کہتا ہے جناب وہ بڑا ٹائم ہو گیا جی. شروع میں ہم جب تقریریں کی نا, ہم نے ایک بندے نے ہاتھ میں ویسے ہی لگا دیا تو ہم فوراً ہی بظاہر تھوڑا سا تنگ رکھتے تھے, فوراً ہی چھوڑ دیتے. استاد محترم ایک دن ساتھ بیوقوف کی وجہ سے تقریر چھوڑ رہا ہے. ایک بندے کی وجہ سے سارا مجمع تو محروم نہیں نہ کیا جا سکتا. مجھے بھی معلوم ہے بھائی نماز مغرب کا وقت ہوتا کتنا ہے. واہ واہ کیا بات, خبر ہے پوری. کیا بات کیا بات کیا بات. 2-4 باتیں اگر سرکار کی بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کیا ہوگا. بالکل بالکل. اب خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مرید وہ ہے جس کا نام ہے اعمال 20 سال تک گناہوں سے محفوظ ہو جائے. سمجھ لے پھر زمانہ بھی جو پیری مریدی پہ فتوے لگاتا پھر رہا ہے, جو پیری مریدی کو دنیا داری کی دکان سمجھ رہا ہے, ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیری مریدی یہ نہیں ہے وہ ہے جو خواجہ اجمیر بتا کے گئے ہیں. گناہوں سے بچانے کے لیے سلسلہ چلاتے ہیں. تو اگر 20 سال تک مرید سچا وہ ہو جو گناہوں سے بچ جائے تو پھر پیر کہلانے کے لائق کون ہو سکتا ہے. آؤ بتاتے ہیں پیران پیر کا مرتبہ سنو. خواجہ اجمیر جیسی ہستی غوث اعظم کا تذکرہ کرے تو کیا کہتے ہیں, کہتے چوپائے نبی شد تاج سر, تاج ہما عالم شد قدمت, اختاب جہاں در پیش درت, افتاد چو پیش شاہ گدا, معین کے غلام نام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد. خواجہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی جس طرح آپ کے سر کا تاج ہمارے آقا محمد عربی کا قدم مبارک ہے, اسی طرح ہمارے سروں کا تاج رب نے تیرے قدموں کو بنایا. زمانے کے کتب اور ولی تیرے دروازے پر ایسے حاضری دیتے ہیں جیسے بادشاہوں کے دروازے پر بھیک مانگنے والے کا. عزیزان گرامی قدر, یہ خواجہ اجمیر کا نظریہ ہے. اور ایک اور ہستی ہے, ابھی میں وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں علماء دیوبند میں مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا
یہ ہستی ہے وہ جس کو ہر رات آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. ہر رات جس کو آقا کونین کی زیارت خواب میں. وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں، علماء توجہ فرمائیں گے میری بات کی طرف. وہ کہتے ہیں یہ مجاہدے کرتے رہے تا معمول شد من عند اللہ بقول او قدمی آدہی اللہ رقبت کل ولی جلہ جمیع اولیاء وقت اد حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن کردن عطاء و سر انقیات و نہادن خوفا من الرد و تمام فی المدید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین سبحان اللہ. العارفین سبحان اللہ. خلیفۃ اللہ فی ارضہ سبحان اللہ. نائب الرسول ہی و وارث کتابہ. سبحان اللہ. محدث دہلوی فرماتے ہیں مجاہدے کرتے کرتے اس مقام پہ آئے تھے کہ رب نے حکم دیا تھا عبد القادر جیلانی اعلان کر دے اب کہہ دے کہ میرا قدم زمانے کے سارے ولیوں کی گردن پہ رکھا. سبحان اللہ. کہتے کوئی پھر ولی ایسا نہ تھا ظاہر ہو یا غائب ہو یا موجود ہو یا جسم سے آیا ہو یا روح سے آیا ہو، زمانے کا کوئی کتب کوئی ولی کوئی ایسا نہ تھا جس نے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی سرداری کا اقرار نہ کیا. خوف من الرد و طمعا فی المزید. میں اس پر تبصرہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت اتنا ہے نہیں، ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ نظریہ ہے نا حضرت شیخ عبدالحق کا، آپ کے استاد اور آپ کے پیر ہیں ابتدا میں جن کے اسم گرامی حضرت حماد الدباس ہے. ان کے حوالے سے قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر جس کو شیخ یحییٰ نے لکھی، جس کو لکھا ہے حضرت غوث اعظم کے فضائل پر، یہ بہجت الاسرار کے بعد سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا نا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور ایک آپ کا اور جو مشہور و معروف آپ کا اعلان ہے جس میں آپ فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. سارے پیر اپنی اپنی تعریفیں کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. کہتے اگر میرا مرید اونچے درجے کا بندہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر میرا مرید اتنی پرہیزگاری پہ فائد نہیں ہوا تو پھر کیا ہے؟ میں جو ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اس طرح کے اعلانات آپ کرتے تھے تو خود حضرت حماد الدباس ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، استاد بھی تھے اور آغاز میں ان کی بیعت بھی آپ نے فرمائی تھی. تو وہ آگے کہتے ہیں تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اتنے بڑے دعوے کرتے ہوئے آج تک کسی نے کیے ہی نہیں. آج تک کسی نے اتنے بڑے دعوے نہیں کیے، تم کر جاتے. کہتے میں نے اتنا کہا نا آپ کی طبیعت میں جلال آیا. جلال آیا تو اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مار دیا، سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے سامنے رکھ کے فرماتے شوف آدھا شوف آدھا. کیا مطلب ہے؟ کہتے دیکھیے کیا لکھا. کہتے میں نے دیکھا آپ کی ہتھیلی پہ نور کے قلم سے لکھا تھا فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ مِّنَ اللَّهِ. یہ جو دعوے کرتا ہے آپ نہیں کرتا، رب کے حکم سے کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پھر جب ان کی بات کی تو کیا کہتے؟ کہتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. سبحان اللہ. آج کل بھی غوث اعظم کی شان سے کوئی جل جانے والے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ان کو جل جانے والے، ان پر زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. آج بھی ہم نے دیکھا تھی شکر کا کلام ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے تو پوچھ. کہتے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. کہتے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی جواب دے. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہ عرض کر رہا تھا فرماتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا
کا ذکر ذکر کا سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا. اور دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت کا کلم دیکھو کیسے ہے، فرماتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے. عقل کا اندھا یہ نہ سمجھے کہ تو اپنے وقت کا ابو بکر ہے. ابو بکر دوسرا کوئی نہیں ہوا امت محمد میں، وہ صرف ایک ہے. اس کے اندر ایک بڑی لطیف سی بات ہے، وقت میرے پاس ہے نہیں کیونکہ مجھے جتنا وقت حضرت نے دیا میں اس پہ ضرور ہی چھوڑ ڈالوں، آگے میں جانے والا ہوں ہی نہیں. لیکن وہ کہتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، غنی ہو، حیدر ہو، عادل ہے یا غوث. آگے کیا کہتے جو سر دے کر تیرا سودا خریدے، کہتے سر دے جائے تیرا عشق لے جائے، کہتے جو سر دے کر تیرا سودا خریدے. خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث، ستم کوری وہابی رافضی کی ہندو تک تیرا قائل ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، سلطان باہو سے بھی پوچھ لو، وہ بابا بھی قلم توڑ گیا ہے اس مقام پر. وہ فرماتے ہیں اے تن میرا پردے پردے تے جیوں دردی دیا لیراں، اینا لیراں دی کل کفنی پاکے، میں رلساں سنگ فقیراں تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں. آج کل کے شاعروں کی طرح نہیں، میں دل کہیں اور ٹکا ہو زبان کچھ اور بول رہی ہوں. یہ سلطان باہو وہ ہے جو بڑے بڑے فرمان رواؤں کو جو ہے جوتی کی نوک پر بھی لکھنے والا نہیں ہے، جو بڑے بڑے مغل بادشاہوں سے آنکھ ملا کر بات کرنا بھی ناموس عشق کی توہین سمجھتا ہے. وہ ہے جو اپنی پاؤں کی ٹھوکر مار کے پورے کے پورے کھیت اور کھلیان کو سونے میں تبدیل غوث اعظم کے دروازے پر کیسے جھکتا ہے. دو چار ٹکوں پہ اپنا ضمیر بیچنے والے شاعر نہیں ہیں، بلکہ حقیقی بات کرنے والی ہستی سلطان باہو کہتے ہیں. فرماتے اے تن میرا پردے پردے تے جیوں دردی دیاں لیراں، اینا لیراں دی گل کفنی پاکے، میں رلساں سنگ فقیراں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں. آگے وجن میں ڈوب کے پیغام دے گئے مریدوں کو، کہتے اے تن میرا چشمہ ہوئے تو میں مرشد ویخ نہ رجاں. میں نے پوچھا سلطان العارفین سے یہ بتا دو دونوں کدھر سے لیا ہے جملہ؟ کہتے جملے سارے ابو بکر صدیق سے ہی آتے تے میں مرشد ویخ نہ رجاں تے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشم تے میں ایک کھولاں کچا اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بجاں. مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑا. آخر میں ایک بات شاید ایک دو منٹ میں مکمل ہو جائے. یہ قلائد الجواہر میں یہ بات لکھی ہے. اچھا میں بات زیادہ وقت نہیں لے رہا، اسی منٹ میں ختم ہو جائے گی. صرف یہ کہ نتیجہ آج کی یہ پروگرام کا، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے میں نے دروغہ جہنم سے، حضرت مالک سے جو جہنم کا بواب ہے، جو چوکیدار ہے جہنم کہتے میں نے اس کو پکڑ لیا. پکڑ کے میں نے پوچھا حل اندک اصحابی احد، حل اندک اصحابی احد، بتا تیرے پاس کوئی میرا دوست بھی آیا ہے؟ سبحان اللہ کی آواز بڑھی. اسی نشے میں نماز ادا کیا. کہتے میں نے پوچھا جہنم کے چوکیدار سے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی قادری آیا؟ بتا تیرے پاس کوئی قادری بھی آیا میرا ماننے والا؟ کہتے آگے سے لجاجت بڑے انداز میں کہتا کہتے آپ نے سارے ہی رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لیے ہیں، رب کے غضب کے لیے ایک دانہ بھی چھوڑا ہوتا تھا. اسی لیے برال حضرت کو بھی ہم نے وجد کرتے دیکھا. فرماتے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پڑا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، وقت بھی کچھ میں نے زیادہ لیا، ان ساری باتوں کے لیے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ہاں ہاں ہاں